سر نون لیگ سے ابھی بات ہو رہی ہے، راجہ قمر اسلام ہمارے ساتھ ہے. آپ لوگوں کو کیا اعتراضات ہو گئے؟ ہم نے دیکھا کہ کافی چیزیں اس دن قائرہ صاحب بھی پروگرام میں تھے اور کافی جو سی کی میٹنگ تھی اس کے اندر بھی یہ کہا گیا کہ جی نہیں ساتھ چل سکتے. بلاول بھٹو کی جو سٹیٹمنٹس آئیں کہ ہماری سپورٹ سے حکومت کھڑی ہے. کون سے اختلافات، کون سی ٹرانسفر پوسٹنگز، کون سا ایشو ہے کہ اتنا آپ لوگوں کو غصہ آ گیا ہے؟ وہ آپ تو ان کے اتحادی ہیں وفاق کے اندر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ٹائی صاحب. سر گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اگر ہم بنیاد کی طرف جائیں نا جی، تو پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کا ورکنگ میتھڈالوجی، ساتھ لے کے چلنے کا سٹائل اور کیپیسٹی اور ایک آئیڈیالوجی بھی آف کورس ہماری بالکل ڈفرینٹ ہے. یہ ٹھیک ہے وقتی حالات کے تقاضے میں اور ڈیفینیٹلی ان دا لارجر انٹرسٹ آف دا نیشن دا اسٹیٹ یہ اتحاد ہوا ہوا ہے. ٹھیک ہے. جہاں تک رہ گئے ہمارے ریزرویشنز کی بات، ہمارے کنسرنز کی بات، تو ہمیں پوسٹنگ ٹرانسفر سے مسئلہ نہیں ہے. میں نہیں کہتا میرا ڈی پی لگا دیں، میں نہیں، کوئی اور بھی نہیں ہمارے میں سے کہتا کہ اس کا ڈی پی او لگا دیں. جو بھی آئے وہ کم از کم وہاں پر انصاف کے، قانون کے اور میرٹ کے باقاعدہ تقاضے تو پورے ہونے چاہیے کہ نہیں ہونے چاہیے سر؟ ظاہر بات ہے. اچھا جب ہم آگے الحاق میں ہم پارٹنرشپ میں آگے، اب پارٹنرشپ میں آنے کے بعد اٹ از ناٹ اے میرج آف کنوینئنس. ٹھیک، یہ وقتی حالات ملک کی ضرورت کے تحت یہ ہو گیا ایک دوسرے کو اسپیس دیں. اب ہم اسپیس کیا مانگتے ہیں جس پہ آ کے، اور یہ وہ اسپیس ہے جو ہم نے آج نہیں مانگنی شروع کی. اس الحاق سے پہلے یہ جو پوسٹ 8 فروری 2024 کے الیکشن سے، اس کے بعد ہماری سی کے بعد اس الحاق سے پہلے ایک ریٹن میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہمارا آپس میں طے ہوا تھا. اسی کے مطابق ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس اتحاد سے پہلے ایک چیز طے ہوئی جس کو آپ نے تسلیم کیا. اس تسلیم کرنے میں اگر میں آئی ایم اے پولیٹیکل ورکر، میری کانسیکوینسی ہے اگر میں سیکنڈ نمبر پر آ گیا، تھرڈ پر آ گیا، واٹ ایور، وہ جو ووٹر جس نے مجھے دی ہے اس کو صرف اس بات کی سزا ملے کہ جی اس نے پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ دیے، اس لیے اس کی ڈیولپمنٹ نہیں ہونی چاہیے. جی اگر مطلب میں ٹیبل کر رہا ہوں، آپ کے چینل پہ ہی ٹیبل کر دیتا ہوں، تو اس طرح سے نظر انداز کر کے اس کے ساتھ زیادتی ہو، اس کی ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے، اس کے تھانہ کچہری کے لحاظ سے، اس کے تمام بنیادی انسانی حقوقوں کے لحاظ کے ساتھ، تو پنجاب میں ہم نے 30 سال سے پی ایم ایل این دیکھی، اور اگر میں کہوں کہ بھگتی تو شاید وہ بھی غلط نہیں ہوگا. تو اس لیے ہماری آنریبل لیڈرشپ جو سینٹرل کمانڈ ہے، دے ہیو ناٹ فیس دا میوزک وچ وی ہیو، دا ورکرز آف پنجاب ہیو فیس. تو ہم بالکل وہاں پہ جا کے بات ہوتی ہے. چیوا صاحب کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، راجہ صاحب کہہ رہے ہیں، لیکن سر مجھے ایک چیز سمجھائیں، اگر پریشانی کی بات نہیں ہے، جو لیڈر آف گورنمنٹ کو ہیڈ کر رہے ہیں دیٹ از شہباز شریف صاحب. سی کی میٹنگ کے اندر یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ اب تمام تر جو بات چیت ہونی ہے، جو پیپلز پارٹی کے گریوینسز ہیں، جو بات چیت ہونی ہے، وہ اب نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوگی، وہ شہباز شریف کے ساتھ نہیں ہوگی. کیوں؟ مطلب ہیڈ آف دا گورنمنٹ تو شہباز شریف ہے، پرائم منسٹر تو شہباز شریف ہے. کیا آپ لوگوں کا شہباز شریف صاحب کے اوپر سے جو ٹرسٹ لیول تھا وہ کم ہو گیا ہے، اس لیے آپ نواز شریف صاحب کو انوالو کرنا چاہ رہے ہیں؟ مسئلہ کیا ہے یہاں پر؟ سر پہلی بات تو یہ کہ پریشانی بالکل 12 میٹنگز ان کے ساتھ پی ایم ایل این کی ٹاپ کمانڈ لیڈرشپ کے ساتھ ہونے کے باوجود اس پہ ایک انچ کی پیش رفت نہیں ہوئی. پریشان ہونے کی بات تو نہیں ہے. سال ہو گیا اس اتحاد علاق کو ہوئے، اور جو چیزیں جو انہوں نے تسلیم کر کے تو یہ موو فارورڈ کیا تھا، اس اتحاد میں آئے تھے، وفاق کی حکومت لی تھی، کابینہ لی تھی، وزارت عظمیٰ لی تھی، تو سال ہو گیا، اس میں آدھے انچ کی بھی پیش رفت نہیں ہوئی. بالکل بھی پریشانی کی بات نہیں ہے، بالکل یہ آنریبل صحیح فرما رہے ہیں. باقی سب رہ گیا کہ جو تحفظات پی ایم ایل این کو سندھ میں ہے، تو میری پارٹی کی تو بہت وسعت ہے الحمدللہ. ہم نے تو اس میٹنگ میں بھی ان کو کہا تھا کہ بھائی اگر آپ کو سندھ میں کوئی مسئلہ ہے، ہم تو زبان سے پھرنے والے لوگ نہیں ہیں.
ہم تو کھڑے ہیں, موجود ہیں. آپ ہمیں بتائیں, آپ ہمارے سے جو آپ کا شیئر بنتا ہے, آپ کو پی ایس ٹی پی میں درکار ہے, وہاں پہ انتظامی امور میں آپ کو حصے داری چاہتے ہیں, ضرور لیجیے. لیکن یہ کچھ, اور باقی رہے گی سر میاں شہباز شریف صاحب سے, وزیر اعظم صاحب سے بات نہ کرنا, اور میاں محمد نواز شریف صاحب سے بات کرنا. سر بیسیکلی پی ایم ایل از این, یہ تو ساروں کو پتا ہے. تو نواز شریف صاحب جن کے نام کا ووٹ ہے, جن کی سیاسی شخصیت ہے, جن کے سیاسی بردباری, اور وہ ان میں اب وہ کیپیسٹی ہے کہ وہ دوستوں کو, جماعتوں کو ساتھ لے کے چل سکے, تو پھر لامعالا ہم انہی سے بات کریں گے. 1 سال ان سے کرنے کے بعد تو کوئی رزلٹ نہیں نکلا. لیکن 2 چیزیں چیمہ صاحب, آئینی پوزیشنز آپ کے پاس ہیں, صدر مملکت آپ کے, گورنرز آپ کے, یہ ساری چیزیں, کوارڈینیٹرز آج کی تاریخ تک فیڈرل منسٹرز بہت کم ہیں اور کوارڈینیٹر زیادہ ہیں, اور وہ اس لیے رکھی گئیں کہ جی پیپلز پارٹی آئے گی اور ان کو ہم وزارتیں دیں گے. آپ وزارتیں تو خود نہیں لے رہے, اور اس کے بعد 10 میٹنگز آپ نے گنوا دی ہیں. وہ حکومت کا یہ ویو پوائنٹ ہے کہ ہم لوگ تو آپ کو بیسٹ آف دا بیسٹ لوگ دے رہے ہوتے ہیں, وہ پتہ نہیں شاید آپ کو سوٹ نہیں کرے, یہ پرابلم ہے. سر ہمارا ایشو دیکھیں, ابتدا جون سی تھی اس میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کی, وہ پنجاب تھا. آپ پنجاب پہ آ کے تو آپ اپنی تمام وسعتیں, تمام سوچیں, تمام سیاسی بردباری, تمام اتحاد کی وزاداریاں وہ ختم کر کے تو آپ کہیں کہ جی آگے موو کرتے ہیں. تو سر ابتدا پہ تو آئیں. آپ ابتدا کو ٹوٹلی نظر انداز کر کے تو آپ کہتے ہیں کہ جی اے لے لو, اے رہن دو. کیسے سر, یہ تو طے شدہ سی چیزیں, ان میں کوئی دوسری رائے نہیں تھی. مطلب آئی وش کہ کسی دن وہ یہ ہماری اور پی ایم ایل این کی کمیٹی کسی نیوز چینل پہ آئے, ان ہاؤس نہ ہو, تاکہ پبلک کو اس چیز کا پتہ لگے کہ کن ان کمٹمنٹس کے ساتھ یہ ساری موومنٹ سر چلی تھی. باقی سر آئینی ہوتے ہمارے پاس ہیں, اور آئینی ہوتے میرے صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب کی بہت بڑی وفاداری, اور 18ویں ترمیم کے بعد جون سا ہے, انہوں نے 58(2)B واپس کی. انہوں نے 1973 کے آئین کو دوبارہ اصل شکل میں اس میں لے کے گئے.